وضو کرنے کا صحیح طریقہ۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے بھی زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل وضع لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے، یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے۔ جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے سے کے دانتوں میں مسواک بھی کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے اور ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار کلیہ کر لیجیے اور ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرارا بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کے گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اور ان سرے سے دھونا شروع کر لیجیے کونیوں سمیت 3 بار۔ اسی طرح پھر الٹے ہاتھ کو دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پہنچوں سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونیوں تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونیوں اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب ہاتھوں میں پانی بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلی سر سے جدا رہے۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھا اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور انگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنے کی پانی ٹپک جائز ہوتا رہتا ہے تو وہ اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھے پاؤں کی انگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے۔
اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے انگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتے رہیں کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔